کا مل جائے ڈکیتی، چوری کا مل جائے ڈکیتی کا مل جائے دلالی کا مل جائے، چاہے جیسا مل جائے بس چاہیے مال۔ اے مال و دولت کی ہوس رکھنے والوں، مال و دولت کی تمنا اپنے دل میں رکھنے والوں، یاد رہے مال حرام چاہے جتنا جمع کر لو رہتا نہیں ہے، کبھی ڈاکٹروں پہ جاتا ہے، کبھی حکیموں پہ جاتا ہے، کبھی کہیں چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا ہے۔ اور حلال کے لقمے حاصل کرو، پھر برکتیں دیکھنا۔ تیرے مقدر میں جو حلال رزق اللہ نے لکھا ہے، تو جب اسے حاصل کرے گا محنت کے ذریعے، یاد رکھ لے تو تھوڑا لے کے آئے گا، اللہ اس میں برکت بہت زیادہ فرما دے گا۔ ورنہ حرام پر نیت رکھنے والوں کا انجام بھی تم نے سنا ہوگا۔ ایک مزدور مزدوری کر کے دن بھر ریڑھی لگا کے اپنا کام کر کے جیسے بھی مزدوری کی، تھوڑا جو کچھ ملا اس سے ایک مچھلی خریدی اور گھر کی طرف آنے لگا۔ غریب تھا، بچوں کے لیے مچھلی لے کے جا رہا تھا، آج بچوں کو مچھلی کھلا دوں گا۔ لیکن راستے میں ایک ایسا شخص جو بدمعاش قسم کا تھا، جو لفنگا تھا، غنڈا موالی تھا، وہ نکل کے آیا اور اس نے اس بزرگ سے، اس نیک پرہیزگار غریب آدمی سے کہا کیا لے کے جا رہا؟ وہ کہنے لگا میں مچھلی لے کے جا رہا ہوں، آج دن بھر محنت مزدوری کر کے یہی کما سکا، بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ وہ لفنگا کہنے لگا، وہ غنڈا کہنے لگا تو غریب آدمی ہو کر اپنے بچوں کو مچھلی کھلائے گا، ہم امیر ہو کر بھی مچھلی نہیں کھائیں گے۔ یوں اس کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، مچھلی کو چھین لیا۔ یہ کمزور غریب کیا کرتا، آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگا میرے بچے گھر پہ بھوکے ہیں، میری راہ دیکھ رہے ہوں گے، ایسا ظلم نہ کر، تو مجھ سے یہ نہ چھین۔ لیکن وہ چھین کر لے گیا، اپنے گھر پہ پہنچا، بیوی کو لے جا کر دی، کہنے لگا لے مچھلی لے کر آیا ہوں، بنا ذرا اس کو اچھے طریقے سے تاکہ میں انگلیاں چاٹتا رہ جاؤں، ایسے بنانا کہ میں اس کے مسالے کو، اس کے ذائقے کو نہ بھول پاؤں، انگلیاں چاٹتا رہ جاؤں۔ اللہ اللہ ادھر یہ چھین کر لے گیا، ادھر اس غریب نے اللہ کی بارگاہ میں لو لگائی، یوں سر اٹھایا اور عرض کرنے لگا اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میں کمزور ہوں، تو تو کمزور نہیں۔ اے اللہ میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں، لیکن تو تو طاقت والا ہے، تو تو انصاف کرنے والا ہے۔ قسم خدا کی یہ جملہ عرش تک پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے یہ جملہ ٹکرایا، عرش ہلنے لگا۔ اللہ اللہ، یہ کسی غریب کی فریاد تھی، یہ کسی مظلوم کی فریاد تھی، یہ کسی بے بس بے سہارا کی فریاد تھی۔ اللہ اکبر، گھر آ گیا، بیوی نے کہا کیا ہوا؟ تیرا چہرہ اترا ہوا کس لیے ہے؟ تیری نظریں جھکی ہوئی کس لیے؟ کہنے لگا ایک مچھلی دن بھر کی محنت سے حاصل کی تھی، میں اس کو لے کر آ رہا تھا، لیکن ایک طاقتور غنڈا موالی مجھ سے چھین کر لے گیا۔ اللہ اللہ، بیوی نے کہا چل کوئی بات نہیں، غم نہ کر، اللہ محافظ و نگہبان ہے۔ گھر میں بیوی بھی بھوکی ہے، گھر میں بچے بھی بھوکے ہیں، رات کو بھوکے ہی سو گئے، صبح کو اٹھا بھول گیا کل کیا ہوا تھا، پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ مگر یہ جو چھین کر لے کے گیا تھا، گھر پہنچا، بیوی نے مچھلی بنا کے دی، مچھلی بنوائی، کھائی، رات کو سویا، صبح کو اٹھا تو انگلیوں میں درد ہونے لگا۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ڈاکٹر صاحب انگلیوں میں درد ہو رہا ہے، ہاتھ کی پیلا رنگ ہو گیا انگلیوں کا۔ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب دیکھو جلدی کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے دیکھا، کہنے لگا ہمارے بس کے باہر ہے، کسی بڑے ہاسپٹل میں چلا جا۔ بڑے اسپتال میں پہنچ گیا، بڑے اسپتال میں پہنچ کے دکھایا، اس نے کہا ہمارے پاس اس کا علاج نہیں، کسی پرائیویٹ اسپتال میں چلا جا، کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کو جا کر دکھا لے۔ پہنچ گیا اور وہاں پہ جا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ حال ہو گیا۔ اس نے چیک کیا اور کہنے لگا کوئی چیز انگلیوں پہ پھر گئی ہوگی، کوئی زہریلا کیڑا پھر گیا
گیا ہوگا, زہر پھیل گیا انگلیوں میں, کاٹنی پڑیں گی, اگر نہیں کاٹا ہاتھ تو آگے زہر پھیل جائے گا, البتہ زہر کی وجہ سے یہ تیرا پورا ہاتھ پورا بازو خراب ہو جائے گا. اللہ اللہ, اب ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے ہاتھ کٹوا لیا. اب اگلے دن پھر کیا دیکھتا ہے, ہاتھ تو کٹوایا تھا لیکن اب بازو بھی پیلا ہونے لگا, بازو کا بھی وہی حال ہو گیا. پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچا, ڈاکٹر نے کہا زہر آگے بھی پھیل گیا ہے, بازو کاٹنا پڑے گا. اللہ اللہ, بازو کٹوا لیا, بازو کٹ گیا. وہی ہاتھ جس سے غریب کا حق چھین کر لایا تھا, وہی ہاتھ جس سے غریب کے بچوں کا حق چھین کر لایا تھا, آج وہ ہاتھ کٹ گیا. اللہ اللہ, اب بڑا پریشان ہے, رات کو آ کر گھر میں آرام کر رہا ہے. 2-3 دن گزرے, کیا دیکھا کہ اب ہاتھ کٹنے کے بعد, بازو کٹنے کے بعد میں زہر سینے تک پھیل گیا, گردن ساری پیلی پڑ گئی, سینے کا رنگ پیلا پڑ گیا. پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگ کر گیا, ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر نے حال دیکھا تو کہنے لگا تو الگ آ جا, ادھر اور مریض بیٹھے ہیں. اندر بلا لیا اس کو. اندر بلانے کے بعد میں ڈاکٹر نے کہا تیرا مرض میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے تو نے کسی غریب کا دل دکھایا ہے, یہ کسی غریب کی آہ کے سبب ہے. اسے یاد آ گیا, ہاں میں نے ظلم کیا, ایک غریب سے اس کا حق چھین کر لایا تھا, اس کے بچوں کے کھانے کے لیے جو وہ لے کر مچھلی جا رہا تھا وہ چھین کے لایا تھا. بھاگا بھاگا گیا, جس چوک پر وہ سانحہ ہوا تھا اسی چوک پر پہنچا, لوگوں سے معلوم کیا اس شخص کے بارے میں. لوگ کہنے لگے وہ صبح شام ادھر سے گزرتا ہے اپنی ریڑھی لے کر, اس کا انتظار کرتا رہا. وہ جب ادھر سے گزرا اس کے قریب آیا, کہنے لگا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ وہ غریب مزدور کہنے لگا ہاں میں پہچانتا ہوں. کہنے لگا دیکھ میرا کیا حال ہو گیا, مجھے ایک بات بتا دے, جب میں نے تجھ سے مچھلی چھینی تھی تو تو نے کیا کہا تھا, تیری زبان پر کون سے الفاظ تھے؟ اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا میں نے کچھ نہیں, بس اتنا کہا تھا مالک میں کمزور ہوں, تو طاقت والا ہے. یا اللہ میں کمزور ہوں, تو کمزور نہیں, تو طاقت والا ہے. اللہ اللہ, بس اتنی سی میری زبان سے نکلا تھا, لیکن اب میں تجھے معاف کرتا ہوں, میں تجھے معاف کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے عزیزو غور کرو, اتنی سی بات زبان سے نکلی تھی. غریب کا حق مارنے والے کا انجام یہ ہوا. یاد رہے غریب کا حق نہ مارو کبھی, کسی کا مال نہ مارو, کسی کے مال پہ نظر نہ رکھو. اللہ سے لو لگاؤ, مالک تو نوازنے والا ہے, یا اللہ تو دے گا تو بھلا ہوگا, کسی دنیا دار کا چھین کر بھلا نہیں ہو سکتا, کسی انسان کا چھین کر کسی کا حق مار کر بھلا نہیں ہو سکتا ہے.